وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سلطان گنج کلیا چک میں پہلے بھی میں آ چکا ہوں. اس بار کافی عرصے کے بعد آپ کے بیچ میں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے. عام طور سے آپ کے اس علاقے میں پروگرام اسی دسمبر اور جنوری میں ہوتے ہیں اور بڑے شوق سے لوگ حصہ لیتے ہیں اس طریقے کے پروگراموں میں. ہماری مائیں بہنیں بھی بڑی اچھی تعداد میں آئی ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے اوپر بھی کچھ باتیں کریں گے. قرآن کریم کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا ہے. غلط فہمی کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ مس انڈرسٹینڈنگ، مس کنسیپشن. غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے اسلام اور دین کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ ایک آدمی 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہے، اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، اس کے چہرے پر سنت والی داڑھی ہے. ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں صاحب یہ دیندار ہے، یہ پکا مسلمان ہے. اس کے گھر میں لین دین کیسا ہوتا ہے ہم اس سے کوئی مطلب نہیں رکھتے. شادی بیاہ میں وہ کون سا طریقہ اپناتا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اس کی آمدنی کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کا بزنس کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کے گھر کی لڑکیاں، اس کے گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا لوگوں کے ساتھ اخلاق اور معاملات، لوگوں کے ساتھ اس کا ویوہار کیسا ہے، کوئی مطلب نہیں. ہم نے دینداری کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ انسان نماز کا پابند ہو اور چہرے سے وہ دیندار لگ رہا ہو. ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ دیندار ہے. اس غلط فہمی کو دور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے. بڑے غور سے سنیے گا، یہ آیت ہمیں اور آپ کو ایک اپیل کرتی ہے. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر دیجیے کہ قرآن کی وہ آیتیں
جو یا ایھا الذین آمنوا سے اسٹارٹ ہوتی ہے، جب وہ اس میں سے کوئی آیت پڑھی جائے تو ہمیں اور آپ کو اور زیادہ اٹینشن ہو جانا چاہیے، اور زیادہ متوجہ ہو جانا چاہیے، ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ بھائی گھر میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا باپ جب یہ کہہ کر کے آپ کو پکارتا ہے بیٹا ذرا سنو تو بیٹی اٹھ کے نہیں جاتی ہے، بہن اٹھ کے نہیں جاتی ہے، بھائی اٹھ کے نہیں جاتا ہے۔ باپ نے جب بیٹا کہا تو بیٹا فوراً دوڑتا ہے کہ میرا باپ مجھے بلا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو وہ اس بات کی پہچان ہوتی ہے، وہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے خطاب کر رہا ہے، اپنے مسلمان بندوں کو پکار رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا دعویٰ کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو اللہ کے آخری نبی کا امتی مانتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا عجیب و غریب بات نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ پہلے یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے، جب ہم آلریڈی مسلمان ہیں، جب ہم مومن ہیں، تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم یا ایھا الذین آمنوا ہو کر، تم مسلمان ہو کر کے بھی اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں۔ اب اس بات کو اور اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے۔ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیوں تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، کچھ باتوں کو مانتے ہو کچھ باتوں کا انکار کرتے ہو۔ اے یہودیوں کان کھول کر کے سن لو، یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے دشمنوں کی نشانی ہے۔ تم اللہ کی کتاب کا بٹوارا کیوں کرتے ہو؟ تم کچھ کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے۔ یہ اللہ یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا ہم اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، جو گناہ یہودی کیا کرتے تھے کیا وہ گناہ آج ہم نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم اقیم الصلاۃ کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہم وآتوا الزکاۃ کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم حج بھی کر کے حاجی بھی ہو جاتے ہیں، ہم عمرہ بھی کر رہے ہیں، ہم نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں، مگر وہی قرآن ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ سود کھانا حرام ہے، سود کھانا اللہ سے جنگ کرنا ہے، لیکن ہم سود بھی کھا رہے ہیں۔ وہی قرآن کہتا ہے کہ شراب اور جوا گندی چیز ہے، ہم شراب بھی پیتے ہیں، ہم جوا بھی کھیلتے ہیں، ہم لاٹری بھی کھیلتے ہیں۔ وہی قرآن یہ کہتا ہے اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نہ ہماری نگاہیں نیچی ہیں نہ ہم شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونے کا حکم دے۔ اسلام تمہاری مرضی کا نام نہیں ہے۔ نماز کا ٹائم آئے تو نماز بھی پڑھ لو، اور 31 دسمبر کی رات میں تم نئے سال کا جشن بھی مناؤ۔ اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اسلام تمہارے گھر کی لونڈی نہیں ہے، تم جیسے چاہے اسلام کا ستیہ ناش کرو، تم جیسے چاہے اسلام کو بدنام کرو۔ ایک طرف تم اپنے آپ کو مسلمان بھی شو کرو،
دوسری طرف نہ تمہارا لباس مسلمان والا، نہ تمہارے گھر کی تہذیب مسلمان والی، نہ تمہارا پہناوا مسلمان والا، نہ تمہارے گھر کی عورتوں کا ڈریس مسلمان والا، نہ تمہارے بچوں کی تعلیم مسلمان والی۔ اب یہاں تو نام بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، نام بھی مسلمان والے نہیں۔ پوری دنیا میں آپ کو کہیں راہل شیخ نہیں ملے گا، بنگال میں ملے گا۔ روہت شیخ نہیں ملے گا، بنگال میں ملے گا۔ ایسے ایسے نام کہ سن کر کے شرم آتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مولود مرہون بعقیقتہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رکھا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ گروی کا مطلب سمجھتے ہو؟ میں نے اپنا موبائل آپ کے پاس گروی رکھ دیا اور آپ سے 10,000 روپیہ ادھار لے لیا۔ اب جب میں 10,000 آپ کو ریٹرن کروں گا تب آپ میرا موبائل مجھے لوٹائیں گے۔ یہ ہوتا ہے گروی۔ بندھک بول سکتے ہیں آپ اپنی زبان میں؟ بچہ بندھک رہتا ہے۔ بچے کا قرض آپ کے اوپر ہے اگر آپ نے طاقت کے باوجود عقیقہ نہیں کیا۔ یہ بچے کا حق ہے آپ کے اوپر۔ ہمارے یہاں برتھ ڈے ہر سال منایا جاتا ہے، کیک کاٹی جاتی ہے، لیکن بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى ویحلق راسہ، 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے اور بچے کا نام رکھا جائے اور بچے کے سر کا منڈن کرایا جائے۔ بچے کے سر کے بال موڑ کر کے اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ حق ہے بچے کا۔ آپ نے نام کیا رکھا؟ رنکو، ٹنکو، راجو، بڑے یہ نام چلتے ہیں آپ کے یہاں۔ یہ نام میرے بھائیوں ہماری اسلامی پہچان کو نہیں درشاتے۔ آپ کے محلے میں مسجد میں امام صاحب ہیں، اگر ان کے پاس معلومات ہے، وہ عالم ہیں، آپ ان سے پوچھ کر کے نام رکھیے، کیونکہ نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر اور نام انسان کی پہچان بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے صحابہ کے نام بدل دیے، ان کے نام کی میننگ اگر صحیح نہیں تھی، بہت سارے صحابہ کے نام اور بہت ساری صحابیات کے نام اللہ کے نبی نے بدل دیے۔ لیکن آپ ظاہر ہے آج آپ نام بدلنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اسی سے آدھار کارڈ بن گیا، اسی سے تمام آپ کے آئی کارڈ بن گئے، راشن کارڈ بن گیا، اب نام بدلنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہو میرے بھائی تو اس کا نام آپ صحیح رکھیں گے، بچے کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا، وَيُسَمَّى، اس کا نام رکھا جائے گا، وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ، اس کا سر مڈایا جائے گا۔ نام میں بھی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج کتنی تاریخ ہے دسمبر کی؟ 25 تاریخ۔ 25 تاریخ کو ایک تہوار منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، کرسمس کا تہوار۔ کرسمس کیا مطلب اس کا؟ حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے۔ کون مناتے ہیں؟ عیسائی لوگ۔ عیسائی لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ نعوذ باللہ، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنتان ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہمارے یہاں 3 سال کے بچے کو یہ سورت یاد کرائی جاتی ہے، 4 سال کا بچہ یہ سورت پڑھتا ہے،
قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کے سہارے کی، کسی کی مدد کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ظاہر ہے جو قل هو اللہ احد پڑھے گا وہ کرسمس تو نہیں منا سکتا میرے بھائی، وہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا جشن تو نہیں منا سکتا۔ ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو کالج میں پڑھتے ہیں، جو دین سے دور ہیں، جو قرآن سے دور ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، اور جن کو پتہ بھی نہیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے اور توحید کا مطلب کیا ہے، وہ فیس بک کے اوپر آج کے دن مبارکباد دے رہے کہ ہمارے عیسائی بھائیوں کو کرسمس کی بہت بہت مبارکباد۔ وہ انگریزی میں لکھتے ہیں میری کرسمس، ہندی میں لکھتے ہیں کرسمس کی آپ کو ڈھیر ساری شبھ کامنائیں۔ کس بات کی شبھ کامنا دے رہے ہو میرے بھائی؟ تم اگر کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہو تو تم سامنے والے کو گویا یہ بتا رہے ہو کہ تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ ہے، اور ہم تجھے اس عقیدے پر مبارکباد دے رہے ہیں، ہم ابھینندن کر رہے ہیں، ہم سواگت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے بہت خطرناک بات اپنے منہ سے نکالی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، یہ اتنی خطرناک بات ہے، یہ اتنی بھیانک بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین اس میں سوراخ ہو جائے اور بڑے بڑے پہاڑ گر پڑیں۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائیں، شاید اتنی بڑی مصیبت نہیں آئے گی جتنی بڑی مصیبت یہ بات کہنے میں ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے قیامت کے دن اللہ کے بندے بن کر کے آئیں گے، سب کے سب بندے بن کر کے آئیں گے۔ جو دنیا میں اپنے آگے سر جھکواتے تھے، سجدہ کرواتے تھے، وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے بندے بن کر کے آئیں گے، اللہ کے پاور کے آگے سب جھکے ہوئے ہیں۔ ہمارا مسلمان بھائی کرسمس کی مبارکباد دے۔ اور آگے بڑھیے، 31 دسمبر کی رات آئی، بڑے بڑے ہوٹلوں میں پروگرام ہو رہا ہے، بڑی بڑی ہیروئنوں کو لاکھوں کروڑوں روپے دے کر کے بلایا جا رہا ہے، 40 ہزار روپے کے پاس میں ہوٹلوں میں انٹری مل رہی ہے، اور وہ ہوٹلوں میں انٹری حاصل کرنے والوں میں ہمارا مسلمان نوجوان بھی لائن لگ کر کے شامل ہو رہا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، یہ کس بات کا تم جشن منا رہے ہو؟ یہ کس بات کی تم خوشی منا رہے ہو؟ ارے اگر 2022 جا رہا ہے اور 2023 شروع ہو رہا ہے تو یہ کوئی جشن منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے، یہ تو افسوس کرنے کی بات ہے کہ میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، میں اپنی موت سے 1 قدم اور قریب ہو گیا، میری زندگی کی دیوار سے 1 اینٹ اور گر گئی، میری زندگی کی کتاب سے 1 ورق اور نکل گیا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، یہ جشن منانے کا مقام نہیں، یہ تو سوچنے کا مقام ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ نیا سال مبارک یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہاں 2023 شروع ہو رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو جانچیے اور پرکھیے کہ کون سی غلطی میرے اندر تھی جو 2022 میں کر رہا تھا، اب 2023 میں اپنی اس غلطی کو میں دور کر لوں گا۔ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب انشاءاللہ نماز شروع کروں گا۔ میں قرآن سے دور تھا، اب قرآن پڑھوں گا۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں نے بدتمیزی کری تھی، اب چل کے معافی مانگ لوں گا۔
زبان پر کنٹرول نہیں تھا، زبان پر کنٹرول کروں گا۔ غلط کام کرتا تھا، سچی توبہ کروں گا۔ اپنی غلطیوں کو کھنگالو، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرو اور اپنی اچھائیوں میں اضافہ کرو۔ نئے سال پر اگر کچھ کر سکتے ہو میرے بھائیو تو یہ کرو۔ شراب پی جا رہی ہے، سال بھر میں اتنی شراب نہیں پی جاتی ہے جتنی 31 دسمبر کی 31 کی نائٹ میں پی جاتی ہے۔ سال بھر میں اتنا زنا نہیں ہوتا ہے جتنا اسے ایک رات میں زنا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھو کورونا پھر سے آنے لگا ہے، اتنا بڑا فٹ بال کا ورلڈ کپ میچ ہوا، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے میچ دیکھا، ایک دوسرے کے گلے لگے، کورونا نہیں تھا۔ اب کورونا پھر سے آ رہا ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پھر سے لاک ڈاؤن نہ لگ جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ مگر لاک ڈاؤن پر ایک بات مجھے یاد آئی میرے بھائی، آپ کے اس کلیا چک میں بھی لاک ڈاؤن ظاہر ہے کہ لگا تھا، اس کا اثر تھا۔ لاک ڈاؤن میں بہت ساری شادیاں بھی ہوئیں، اور اللہ کی قسم جیسی شادیاں لاک ڈاؤن میں ہو گئیں ویسی شادیاں شاید کبھی زندگی میں نہیں ہوئی۔ 200-300 لوگ بارات لے کے جاتے تھے، 15-20 لوگ گئے، نکاح پڑھا کر کے چلے آئے، کوئی بارات نہیں تھی۔ جہیز وہیز بھی بہت کم لیا گیا، بڑے سمپل طریقے سے، جو سنت طریقہ ہے اس طریقے سے نکاح ہو گیا۔ یہ حالات دیکھ کر کے دل کے اندر سے یہ آواز آئی کہ کاش لوگوں کی روزی روٹی پر ضرور اثر پڑا ہے اس لاک ڈاؤن کا، لوگوں کی دکانوں پر، لوگوں کے کاروبار پر ضرور اثر پڑا ہے، مگر اے اللہ کتنے غریبوں کا بھلا ہوا اس لاک ڈاؤن میں، کتنے بیٹیوں کے باپوں نے سکون کی سانس لی ہے کہ میری بیٹی بڑے سادہ اور آسان طریقے سے ودا ہو گئی۔ کاش ہم نے لاک ڈاؤن کے اس نکاح کے طریقے کو باقی دنوں میں میرے بھائیوں قائم رکھا ہوتا۔ شاید ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہماری رسم و رواج کی ان زنجیروں کی وجہ سے آج کتنے غریب باپ ہیں جن کی جوان بیٹیاں آج جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہیں، اور وہ بیچارے اس بوجھ کے نیچے دب رہے ہیں کہ میں کیسے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ اور ماشاءاللہ بڑے پکے اہل حدیث ہیں، مجال نہیں ہے کہ سینے سے نیچے ان کا ہاتھ چلا جائے، مجال نہیں ہے کہ آمین کی آواز تھوڑی ہلکی نکل جائے، آمین کی آواز برابر پوری سپیڈ سے نکل رہی ہے، رفع یدین پورا برابر ہو رہا ہے، سینے پر ہاتھ ایک دم صحیح باندھا جا رہا ہے، مگر شادی کے موقع پر لڑکی والوں سے 2-3 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے، بائک بھی لے کے آ رہا ہے، یہ 4 ویلر بھی لے کے آ رہا ہے، جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، جہیز لے رہا ہے، اور اس کی اہل حدیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اس بیٹی کے باپ کے اوپر تو ترس کھا جاتا جس نے بیٹی کو پڑھایا لکھایا، بیٹی کے سارے شوق اور ارمان پورے کیے، اور آج اس بیٹی کو اللہ کے نام پر تیرے بھروسے چھوڑ رہا ہے۔ اسے یہ پتا نہیں کہ تو نہ جانے اس کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اس نے تیرے اوپر بھروسہ کر کے نکاح کے مقدس بندھن میں باندھ کر کے اپنی بیٹی کو تیرے حوالے کیا ہے، اور تو اتنا بڑا بے غیرت ہے، تو اتنا بڑا بے شرم ہے، تو اس بیٹی کے باپ سے جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جاؤ ذرا کوئی بھی قرآن کی آیت مجھے لا کر دکھا دو، اور کسی اللہ کے رسول کی کوئی ایک حدیث مجھے لا کر کے دکھا دو جس میں بیٹی کے باپ کے اوپر کوئی خرچ رکھا گیا ہو اسلام میں نکاح کے موقع پر۔ کوئی 1 روپے کا خرچ نہیں رکھا گیا۔ یہاں تک کہ نکاح ہوا، مہر کون دے گا؟ لڑکا والا، لڑکا دے گا۔ ولیمہ کون کرے گا؟ لڑکے والے کریں گے۔ دلہن کے کپڑوں کا انتظام کون کرے گا؟ لڑکے والے کریں گے۔ لڑکی کے باپ کے اوپر 1 روپے کا بوجھ نہیں رکھا گیا، کیونکہ وہ بیچارہ تو خود اتنا بڑا امتحان دے رہا ہے۔ جی ہاں، بیٹیاں امتحان ہوتی ہیں میرے بھائیوں، اور آج کے دور میں تو بیٹیاں اور بڑا امتحان ہونے لگی۔ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک بھیک مانگنے والی عورت آتی ہے، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا، فلم تجد عندی شیئا، میرے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک کھجور گھر میں رکھی تھی، میں نے کھجور اٹھا کر کے اس کو دے دی۔ اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ایک بچی کو دیا، آدھا ایک بچی کو دیا۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور اس عورت نے خود اس کھجور میں سے کچھ نہیں کھایا، اپنی دونوں بچیوں کو اس نے کھجور بانٹ دی۔
اما عائشہ فرماتی ہیں جب شام کو اللہ کے نبی گھر آئے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی ایک بھیک مانگنے والی ایک سائلہ عورت آئی تھی، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دیا، اس نے خود کچھ نہیں کھایا۔ کیا جواب دیا اللہ کے پیارے نبی نے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ ان هذه البنات من ابتلي من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار۔ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ جس کو بیٹی کے ذریعے آزماتا ہے، جس کا بیٹی کے ذریعے امتحان لیتا ہے، جس کی پریچھا لیتا ہے، اور اس امتحان کے اندر وہ بیٹی کے ماں باپ کھڑے اتر جاتے ہیں، وہ بیٹی کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، وہ بیٹی کی صحیح پرورش کرتے ہیں، کن لہو سترم من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی۔ ہم نے یہ حق بھی ادا نہیں کیا۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو کالج میں ایڈمیشن کرایا، ہماری بیٹی کالج میں جا رہی ہے، اس نے بی اے کر لیا، اس نے ایم اے کر لیا، اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ پردہ کیا چیز ہوتی ہے، اسے یہ نہیں پتا نماز کا طریقہ کیا ہے، اسے یہ پتا نہیں کہ قبر کے اندر اس سے کیا سوال کیا جائے گا، اسے یہ پتا نہیں کہ ایمان کس دولت کا نام ہے، اسے یہ پتا نہیں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، آج ان کو محبت کے جال میں اور عشق کے جال میں پھنسا کر کے ان کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، ان کو دین سے نکالا جا رہا ہے، ان کو مرتد بنایا جا رہا ہے، ان کو اسلام سے خارج کیا جا رہا ہے۔ ہم نے بیٹیوں کا یہ بوجھ بھی میرے بھائیوں، بیٹیوں کا کہ اس امتحان میں بھی ہم اور آپ کھڑے نہیں اترے۔ بیٹی کی پرورش کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیٹی کو کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بٹھا دیں، آپ نے اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم کیا دی؟ آپ نے بڑا احسان کیا، کسی حافظ صاحب، کسی قاری صاحب کو پکڑا آپ نے، حافظ صاحب ذرا میری بیٹی کو قرآن پڑھا دیجیے گا، اور سن لو میری بات، بیٹیاں بڑی ہو جائیں، جوان ہو جائیں تو کسی مرد کے ذریعے ان کو ٹیوشن پڑھانا بھی حرام ہے، حرام ہے، اور زناکاری اور بدکاری کو دعوت دینا ہے۔ وہ لڑکی چاہے جتنی بڑی متقی اور پرہیزگار ہو، اور ٹیوشن پڑھانے والا جتنا پرہیزگار اور متقی ہو، لیکن اگر وہ دونوں جوان ہیں تو آپ سمجھیے کہ فتنے کی آگ لگا رہے ہیں میرے بھائیوں، آپ آگ اور پھوس کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب مرد اور عورت اکیلے میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس لیے بیٹیاں جب چھوٹی ہوں انہیں آپ قرآن پڑھا دیں، اور صرف قرآن نہ پڑھائیں، انہیں آپ اسلام کی بنیادی تعلیم دیں۔ کلیا چک والوں، بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، بڑے جلسے آپ کراتے ہیں سال بھر میں، اگر جوڑا جائے تو سینکڑوں جلسے ہو جاتے ہوں گے پورے کلیا چک میں سب ملا کر کے۔ مسجد کے اندر آپ کے امام صاحب ہیں، کتنی تنخواہ دیتے ہیں آپ ان کو؟ 10,000 روپے، 10,000 روپے آپ تنخواہ دیتے ہیں۔ امام صاحب کا کمرہ کہاں ہے؟ مسجد میں چھوٹا سا کمرہ ہے۔ امام صاحب کے بچے کہاں رہتے؟ گاؤں میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں۔ بیوی کہاں رہتی؟ گاؤں میں رہتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں، کیا امام صاحب کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں؟ آپ کروڑوں کماتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی مسجد کے امام کو اس کی بیوی بچوں سے دور رکھا۔ وہ بیچارہ زندہ ہے مگر اس کی بیوی بدوا اور بیوہ بن کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ وہ زندہ ہے، اس کے بچے یتیم بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا یہ انیائے نہیں ہے؟ کیا نا انصافی نہیں ہے؟ آپ اپنے امام کے لیے کمرے کا انتظام کیجئے، اس کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کیجئے، اور امام کا کام صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھانا نہ ہو، مسجد کے اندر ایسی کلاس بھی چلے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جا رہے ہیں، وہاں انہیں کوئی قرآن نہیں پڑھاتا، وہاں انہیں کوئی اسلام نہیں بتاتا، وہاں کوئی نبی کی سیرت نہیں بتاتا، آپ کا بچہ، آپ کی بچی 1 گھنٹے کے لیے مسجد میں آئے،
امام صاحب کو تنخواہ آپ تھوڑی بڑھا دیجئے، امام صاحب سے کہیے ہمارے بچوں کو تھوڑا دینیات بھی پڑھا دیجئے، تھوڑی دین کی بیسک چیزیں پڑھا دیجئے۔ میرے بھائیوں لکھ کے رکھ لیجئے، اگر آپ نے اس کام پر محنت کیا 10 سال بعد آپ دیکھیں گے آپ کے یہ بچے اور بچیاں جنہوں نے مسجد میں بیٹھ کر امام صاحب سے نماز کی دعائیں سیکھی تھیں، توحید کا سبق سیکھا تھا، نبی کی سیرت سیکھی تھی، آپ کے بچے اور بچیاں جوان ہو جائیں گے مگر نماز کی دعائیں ان کو یاد رہیں گی، نبی کی سیرت ان کو یاد رہے گی، رب کی توحید ان کو یاد رہے گی۔ جب آپ نے وہ سبق ان کو دیا ہی نہیں تو آپ ان سے امید کیوں کرتے ہیں میرے بھائی؟ سال میں ایک تقریر سن کر کے اور جلسہ سن کر کے آپ اس نوجوان سے جو کالج میں پڑھتا ہے، جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، جو دن رات بے حیائی کے بیچ میں رہتا ہے، اور آپ اس بہن سے، اس لڑکی سے جو موبائل، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ کی دنیا میں رہتی ہے، آپ اس سے یہ امید رکھیں کہ وہ پردہ کرنے لگے گی، وہ نماز پڑھنے لگے گی، وہ نیکی کے کام کرنے لگے گی۔ ایک دن کے ایک رات کے جلسے سے یہ پاسبل نہیں ہے میرے بھائی۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو۔ جانتے ہو بچوں سے ہمیں بڑا پیار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بہار کا ایک سفر تھا، میں سفر میں تھا، میری بیوی کا فون آیا، میری چھوٹی بچی کی انگلی میں چوٹ لگ گئی۔ بچے کھیلتے رہتے، چوٹ لگ جاتی کوئی بہت بڑی بات تو نہیں تھی۔ بچی کے انگلی میں چوٹ لگی، میں گھر پہ نہیں ہوں، بیوی میری بتا رہی تھی، وہ رونے لگی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ محبت ہوتی ہے ایک باپ کے دل میں، اولاد سے محبت ہر باپ کے دل میں ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی اولاد سے اتنی محبت ہم کرتے ہیں کہ اولاد کی انگلی کٹ جائے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اولاد کی کو ہلکی سی خروش بھی آ جائے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ تو انسان اور پتھروں سے جلے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس اولاد کو ایک ہلکی سی خروچ میں آپ پسند نہیں کرتے، وہ اولاد آپ کی جہنم کی آگ میں جائے، آپ کا بیٹا جہنم کی آگ میں جائے، آپ کی بیٹی جہنم کی آگ میں جائے، یا آپ کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دو۔ اور جب تعلیم کی بات آئی ہے تو ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو پڑھائی حاصل کرنا ہے تو آپ ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے پاس اگر موبائل آپ کا خراب ہو جائے تو آپ موبائل کی ریپیئرنگ کرنے والے کے پاس جاتے ہیں۔ دین کے اندر جب دین سیکھنے کی بات آئے تو دین غیر نہ تو خیر سے نہیں سیکھا جائے گا، دین سیکھا جائے گا تو دین کے جانکاروں سے سیکھا جائے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہارے پاس اگر شریعت کی معلومات نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو تم علماء سے کانٹیکٹ کرو، تم علماء سے دین کا علم حاصل کرو۔ تم جاہلوں کے پاس جو کوٹ پینٹ اور ٹائی لگا کر کے اور بڑی بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے اور بڑے بڑے چینل کھول کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو یہ باور کرائیں کہ وہ بہت بڑے علامہ ہیں، جبکہ قرآن کی وہ ایک آیت ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے، وہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث نہیں ڈھنگ سے پڑھ سکتے، تم ان کو علماء کا درجہ نہ دو۔ دنیا میں ہم بغیر ڈگری کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، حالانکہ وہ دکان کھول کے بیٹھا ہے، لیکن ہمارے اگر ہارٹ کا مسئلہ ہے ہم ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، کینسر کا مسئلہ ہے ہم کینسر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیٹ کا مسئلہ ہے ہم پیٹ کے گیسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہم اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین اتنا سستا کیسے ہو گیا؟ دین اتنا معمولی کیسے ہو گیا؟ اور دین کو آپ نے اتنا ہلکا درجہ کیوں دے دیا کہ کسی کی تقریر آپ سننے لگے اور کسی سے بھی دین کا مسئلہ پوچھنے لگے؟ آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب بنگال میں آ کر کے مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ ایسے ایسے جاہل یہاں موجود ہیں جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی ہے تو وہ کافر ہو جاتی ہے۔ ایسی تقریریں اور ایسے بیان ہم نے سنے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ کافر ہو گئی، اور اگر شوہر کے ساتھ مل رہی ہے تو زنا کر رہی ہے۔ مجھے بتایا، آپ کسی کلیا چک میں کسی نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، اور فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر ان کے لاکھوں ہزاروں فالوور۔ سچ کہا تھا اللہ کے نبی نے، قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی تھی
ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، دنیا سے جب دھیرے دھیرے علماء چلے جائیں گے تب دنیا سے علم چلا جائے گا، حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اور جب علماء دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں گے تو لوگ جاہلوں کو جنہیں قرآن پڑھنے کی تمیز نہیں، جنہوں نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، جنہوں نے اساتذہ سے علم حاصل نہیں کیا، 4 کتابیں پڑھ لی، 4 ویڈیوز دیکھ لیے، 4 یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ لیے، علامہ بن گئے، بردر بن گئے، انجینئر بن گئے، اور انہوں نے لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کر دیا، فَأَفْتَوْا، وہ لوگوں کو فتویٰ دینے لگے اور لوگ ان سے فتویٰ پوچھنے لگے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہے تو علماء سے حاصل کرنا، شرماؤ مت، دین کے سیکھنے کے معاملے میں کوئی شرم نہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگا، میں بیٹھا ہوا تھا سردار صاحب کے گھر میں، ایک نوجوان آیا، کریڈٹ کارڈ لے کے آیا، شیخ صاحب اس کا کیا مسئلہ ہے کریڈٹ کارڈ کا؟ میں نے کہا بڑا سمپل مسئلہ ہے، اسلام کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے کہ آپ اگر کسی کو لون دیتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں، تو قرضہ کے اوپر آپ کوئی پروفٹ نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پر میں عبدالغفار، مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، میں نے آپ سے کہا 10,000 روپیہ آپ مجھے دے دیجیے۔ آپ نے کہا شیخ صاحب میں 10,000 روپیہ آپ کو دوں گا، آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے، میں کام آپ کے آؤں گا، مگر آپ مجھے ریٹرن کریں گے تو 10,000 کی جگہ آپ مجھے 10,500 روپیہ 11,000 روپیہ دیں گے۔ اب سن لو شریعت کا قاعدہ کیا ہے، اس کو بڑے کھلے دماغ سے سن لو۔ میں نے آپ سے قرضہ مانگا، آپ نے قرضے پر پروفٹ مانگا، قرضے کے اوپر جو پروفٹ آپ نے مانگا اور میں نے آپ کو دیا، دیٹ از کالڈ انٹرسٹ، اسی کو سود کہتے ہیں، اسی کو بیاج کہتے ہیں۔ ہاں آپ نے مجھ کو 10,000 روپے دیے، آپ نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، آپ نے کسی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا کہ میں آپ کو اس قرض کے اوپر کوئی منافع دوں، لیکن جب میں آپ کو لوٹانے لگا تو میں نے اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے، میں نے 10,000 کی جگہ آپ کو 11,000 دے دیے کہ بھائی آپ میرے کام آئے تھے میرے موقع پر، یہ لیجئے میں 1,000 روپیہ آپ کو اپنی طرف سے دے رہا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ بیاج نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا۔ اب جب آپ کسی کو قرضہ لوٹاتے تھے تو کچھ زیادہ دے دیتے تھے، مگر قرض کے اوپر پروفٹ کی ڈیمانڈ کرنا اور پروفٹ لینا یہ سود ہے، اور پروفٹ دینا یہ بھی سود ہے، سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے۔ اب آپ نے کریڈٹ کارڈ میں مان لیجئے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ نے 50,000 کی خریداری کر لیا، بینک تو کیا کہتا ہے کہ ہم کریڈٹ کارڈ پر کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے، مگر 50,000 کی آپ نے خریداری کر لی، اب بینک یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو 2 مہینے کے اندر بینک میں واپس 50,000 روپے جمع کرنا ہے، اگر آپ ٹائم سے نہیں جمع کر پائے تو ہر دن آپ کے اوپر 200-300 روپے کی پینالٹی لگے گی۔ یہ پینالٹی کیا ہے؟ یہ سود ہے، انٹرسٹ ہے، اور یہ حرام ہے میرے بھائی، سود حرام ہے۔ میرے نوجوان بھائی نے آ کر کے مجھ سے پوچھا، میں نے اس کو جواب دیا، وہ مطمئن ہو کے چلا گیا، مجھے بڑا اچھا لگا میرے بھائی۔ ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہم نماز کا مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب سے، ہم وضو کا مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم غسل کا مسئلہ پوچھتے ہیں، مگر ہم جب بزنس کرتے ہیں، جب کاروبار کرتے ہیں، تب ہم مسئلہ نہیں پوچھتے، تب تو ہمارے لیے بس یہ اہم ہوتا ہے کہ ہم کو پروفٹ کیسے آ جائے، ہم کو منافع کیسے آ جائے۔ اور سچ بتاؤں میرے بھائی، کلیا چک کے بارے میں جب یہ سنتا ہوں کہ یہاں 2 نمبر کے کام بہت ہوتے ہیں، جب کلیا چک کے علاقے کے بارے میں یہ سنتا ہوں کہ یہاں لوگ کاروبار کرنے میں احتیاط نہیں کرتے، اللہ کی قسم دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا علاقہ جہاں ہم تقریر کرنے جاتے ہیں، جہاں ہزاروں لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، جہاں ہم کو جلسوں میں بلایا جاتا ہے، اگر وہاں حلال اور حرام کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑی افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے مارکیٹ میں، ہمارے بازار میں کوئی ایسا آدمی کاروبار نہ کرے، بزنس نہ کرے جس کے پاس دین کی جانکاری نہ ہو، جس کے پاس حلال و حرام کی جانکاری نہ ہو۔ حلال و حرام کی جانکاری کے بغیر کوئی بزنس نہ کرے، حضرت عمر منع کرتے تھے۔
آج ہمارا نوجوان اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اسے آئی فون خریدنا ہے، اسے پراپرٹی خریدنا ہے، اسے راتوں رات کروڑ پتی بننا ہے، تو وہ لاٹری بھی لے رہا ہے، وہ جوا بھی کھیل رہا ہے، وہ سود و بیاج کا دھندا بھی کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کی نشانی یہ بھی بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب انسان پرواہ نہیں کرے گا وہ حلال طریقے سے پیسہ کما رہا ہے یا حرام طریقے سے پیسہ کما رہا ہے۔ حلال سے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ نبی اکرم کے صحابہ کو دیکھو، اللہ کے نبی کے صحابہ جب مکہ سے مدینہ پہنچے، غریب تھے، کمزور تھے، مدینہ کے لوگ بھی بہت زیادہ خوشحال نہیں تھے، مگر اللہ کے نبی نے نام لے لے کر کے اعلان کر دیا یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ مکہ کا مہاجر ہے۔ آپ نے ان کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا، آپ نے ہر انصاری کا ہر مہاجر کے ساتھ بھائی چارہ کرا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تو سگا بھائی اپنے بھائی کا مال ہڑپنے کو تیار ہے، سگا بھائی اپنے بھائی کی زمین ہڑپنے کو تیار ہے۔ وہاں دیکھو اللہ کے نبی نے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، مکہ کے مہاجر مکہ کے رہنے والے اور مدینہ کے انصاری مدینہ کے رہنے والے، اللہ کے نبی نے صرف ایک اعلان کر دیا اور آپ نے نام لے کر کے بتا دیا کہ یہ مکہ کا مہاجر تمہارا بھائی ہے۔ مدینہ کے انصاریوں نے اپنے دل کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ ایک انصاری صحابی ہیں، ان کا نام ہے سعد ابن ربی، ان کا بھائی چارہ اللہ کے نبی نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرایا۔ حضرت سعد بن ربی عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں عبد الرحمن آپ تو میرے بھائی ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی قرار دیا ہے۔ اے عبد الرحمن، آپ کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو گھر بار بھی نہیں ہے، آپ تو بھی مکہ سے آئے ہیں۔ اے عبد الرحمن، یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، آؤ میں بٹوارہ کر دیتا ہوں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن، یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں، محنت میں کروں گا، اس میں کام میں کروں گا، اس میں کھیتی میں کروں گا، لیکن جو پیداوار ہوگی آدھی تم لے لینا آدھی میں لے لوں گا۔ اے عبد الرحمن، تمہیں ہو سکتا ہے شادی ہونے میں دقت ہو سکتا ہے تمہیں رشتہ نہ ملے، میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے گی، تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اے عبد الرحمن، میں تمہارے سارے مسئلے حل کر دیتا ہوں۔ یہ سگے بھائی نہیں تھے، نبی نے ان کو بھائی قرار دیا تھا، اس کو اپنے سگے بھائی سے بڑھ کے انہوں نے نبھایا اور کہا کہ زمین دینے کو تیار ہوں، کھیتی دینے کو تیار ہوں، بیوی تک دینے کو تیار ہوں، مگر وہ خوددار لوگ تھے میرے بھائی، خوددار لوگ تھے۔ یہ نہیں کہ فری کا کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم، فری کا ملتا ہے تو کچھ بھی آدمی لے لیتا ہے۔ یہاں تو فری میں نوکری بھی مل رہی ہے، فری میں مکان بھی مل رہا ہے، فری میں بیوی بھی مل رہی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے میرے بھائی، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، اللہ آپ کے پریوار میں برکت دے، مجھے نہیں چاہیے آپ کا گھر، مجھے نہیں چاہیے آپ کا مال، میں بزنس مین آدمی ہوں، میں تاجر آدمی ہوں۔ اے سعد بن ربی، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دو، مجھے بازار کا پتہ بتا دو۔ آج تو کلیہ چک میں 95% مسلمان ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے جب بزنس اسٹارٹ کیا تھا مدینہ کے مارکیٹ میں، وہ پورا مارکیٹ یہودیوں کا تھا اور پورے مدینہ کے مارکیٹ پہ یہودیوں کا قبضہ تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے پنیر کا اور گھی کا کاروبار شروع کیا، تھوڑے سے پنیر اور تھوڑے سے گھی کا کاروبار شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ نے اتنی برکت دی کہ انہوں نے شادی بھی کر لی۔ اچھا، شادی کر لی اور نبی کو انوائٹ نہیں کیا، کیونکہ بارات لے کے نہیں گئے تھے نا۔ ہمارے ہاں تو بارات لے کے جائیں گے اور مولوی صاحب بیچارے شیروانی پہن کے سب سے آگے جائیں گے۔ مولوی صاحب کو اگر آپ بارات میں نہیں لے کے گئے تو مولوی صاحب اگلے دن خطبے میں آپ کو ڈانٹ دیں گے، اس کمبخت نے مجھے اپنے بارات میں نہیں بلایا۔ وہاں شادی ہو گئی عبد الرحمن ابن عوف کی، نبی کو پتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس زمانے میں جب شادی ہوتی تھی تو عورتیں خوشبو لگاتی تھی، وہ پیلے رنگ کی خوشبو ہوتی تھی۔ جب کوئی شادی کرتا تھا اور بیوی سے ملاقات کرتا تھا تو کپڑے پر وہ پیلے رنگ کی خوشبو لگ جاتی تھی۔ آپ کے یہاں بھی ہلدی کی رسم ہوتی ہے نا؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ مجھے تو بتایا بڑے دھوم دھام سے ہوتی ہے بھائی صاحب، مجھے بتانے والوں نے بتایا ہے کہ ہلدی کی رسم ہوتی ہے تو تمام لڑکیاں گھر کی جو ہے وہ پیلا کپڑا پہنتی ہیں۔
ابھی میں انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا تھا کہ یہ بھارت میں وواہ میں ہلدی کی پرمپرا کیوں ہے. میں نے گوگل پہ بس اتنا ٹائپ کیا کہ بھارتی وواہ میں ہلدی کی پرمپرا کیوں ہے, تو گوگل کے اندر سے جواب نکل کر کے سامنے آیا کہ بھارت کی پرمپرا میں ہلدی کو یہ اچھے مقدر کا پرتیک مانا گیا ہے, اور یہ مانا گیا ہے کہ اگر آپ کو نظر لگنے والی ہوگی تو ہلدی کی وجہ سے نہیں لگے گی. یعنی اس کے ساتھ ایک عقیدہ جڑا ہے. ہلدی ایسے ہی نہیں لگائی جاتی ہے, ہلدی کے ساتھ ایک عقیدہ جڑا ہے. اور ہندو مذہب کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہلدی لگانے سے اگر آپ کے گھر میں کوئی نحوست آنے والی ہے تو وہ نہیں آئے گی. میرے بھائیوں, ہمارا مسلمان آج ہلدی لگا رہا ہے, ہلدی کی رسم ہو رہی ہے, اور باقاعدہ تمام لڑکیاں گھر کی وہ پیلا کپڑا پہن رہی ہیں. بھئی ٹھیک ہے, ایک جڑی بوٹی اور ایک مسالے کے طور پر کوئی اگر اپنے بدن پہ ہلدی لگاتا ہے, ایک اینٹی سیپٹک چیز ہے, بدن کی توچا کو نکھارنے کا کام کرتی ہے, وہاں تک تو ٹھیک ہے. مگر آپ نے ایک رسم بنا لیا, باقاعدہ ہلدی کے نام سے پورا ایک فنکشن ہو رہا ہے, تمام لڑکیاں پیلا کپڑا پہن رہی ہیں. اس کا مطلب کہ آپ دوسری قوموں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں, ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں, ان کی پرمپرا کو اپنا رہے ہیں. اور اللہ کے پیارے نبی کی حدیث کان کھول کر کے سن لو, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی نقل کرتا ہے وہ انہی میں سے رہے گا. ٹھیک ہے, ہم ہلدی کی رسم منا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جو دنیا میں ہلدی کی رسم مناتے تھے اور جو غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتے تھے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ نہ کرے ہمارا حشر ان کے ساتھ. عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کی, پیلے رنگ کی خوشبو لگی تھی. نبی اکرم کی نظر پڑ گئی. نبی اکرم نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے. اللہ کے نبی نے کوئی شکایت نہیں کی کہ تم نے شادی کر لی اور تم نے مجھے انوائٹ بھی نہیں کیا. آپ نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی کہ اے عبد الرحمن تم نے نکاح کر لیا اور تم مجھے اپنی بارات میں نہیں لے کے گئے, کیونکہ اس زمانے میں بارات کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. یہ بارات کا لفظ تو ہمارے بھارت میں آیا ہے, یہ ور سے بنا ہے, یہ بر سے بارات بنا ہے. یہ لڑکے والے جب 100-200 لوگوں کی تعداد کو لے کر کے آتے ہیں تاکہ لڑکی کے باپ کو اور اس کے سینے پر بوجھ ڈال دے, اس مقصد کے تحت وہ بارات لے کے آتے ہیں. اچھا, باراتیوں کے بھی بڑے نخرے ہوتے ہیں. کہیں کہیں باراتی جاتے ہیں تو صاحب اگر کھانے میں کوئی چیز کم ہو گئی یا ان کے ٹفن میں کوئی چیز کم ہو گئی تو بارات لوٹ جاتی ہے. ارے ہمارے باراتیوں کو آپ نے میٹھا نہیں کھلایا, بنگالی مشٹی نہیں کھلائی آپ نے ہمارے باراتیوں کو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بارات لوٹ جاتی ہے. یہ کتنی بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے میرے بھائیوں. صحابہ کے دور میں کبھی بارات نہیں گئی. اور میری بات کان کھول کے سن لو, میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بارات اور جہیز تقریر سے ختم نہیں ہوگی. یہ بارات اور جہیز ختم ہوگی جب لڑکا اپنے ماں باپ سے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہے گا کہ میری شادی ہوگی تو میں سنت طریقے سے 4-5 لوگ ہم جائیں گے اور لڑکی کو ودا لے کر کے لے کے آئیں گے. ہم کوئی بارات لے کے نہیں جائیں گے اور کوئی جہیز نہیں لے گے. جب لڑکا یہ گٹس اپنے اندر پیدا کرے گا. ارے میں کہتا ہوں, اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو لڑکی کا باپ اگر مسیری نہیں دے رہا ہے, آپ ایک معمولی سی چارپائی پہ لیٹ جانا میرے بھائی. جب اللہ آپ کو نوازے گا آپ اپنے پیسے سے چارپائی خرید لینا, مسیری خرید لینا. کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے سسر کے پیسے سے مسیری لیں, سسر کی بائک پر آپ سواری کریں, آپ اپنے قوت بازو پر کھڑے ہو کر کے دکھائیں, انشاءاللہ اس میں برکت پیدا ہو. اللہ کے نبی نے پوچھا ہے عبد الرحمن تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ غور کرو, آج لڑکی سے سوال کیا جاتا ہے کہ تجھے جہیز میں کیا ملا. نبی اکرم تو سوال کر رہے ہیں تو نے اپنی بیوی کو کیا دیا؟ اے اللہ کے نبی نواتم من ذابن, میں نے سونے کی کھجور کی ڈلی کے برابر سونا دیا ہے. ابھی تو ان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا اور ابھی کاروبار کر کے اللہ نے اتنی برکت سے نوازا ہے کہ اپنی بیوی کو انہوں نے مہر میں سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر انہوں نے سونا دیا ہے. نبی اکرم نے فرمایا اولم ولو بشاتن, اے عبد الرحمن تم ولیمہ کرو, چاہے تم ایک بکری ہی ذبح کر کے کیوں نہ کرو. میرے پیارے ساتھیوں, عبد الرحمن ابن عوف نے بہت پیسہ کمایا, حلال طریقے سے پیسہ کمایا, اس میں سود و بیاج کی کوئی آمیزش نہیں تھی, اس میں رشوت کی کوئی آمیزش نہیں تھی. میرے بھائیوں, اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کمائی نہ ڈالو, اپنی اولاد کے بدن میں حرام کمائی کا خون نہ ڈالو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کل لحم نبت من صوت فالنار اولا بہ، جس بدن کی پرورش حرام کمائی سے ہوگی وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اگر ہمارے گھر میں سود کا پیسہ آ رہا ہے، ہمارے گھر میں بیاج کا پیسہ آ رہا ہے، ہمارے بچوں کے بدن میں وہ حرام کا پیسہ جا رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، اللہ کی لعنت ہو سود کھلانے والے پر، اللہ کی لعنت ہو سود کی گواہی دینے والے پر، اور اللہ کی لعنت ہو سود لکھنے والے پر۔ قرآن کہتا ہے، اے سود کھانے والو، اگر تم نے سود کا لین دین بند نہیں کیا، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو تم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب میں پھر سے لوٹ رہا ہوں اس آیت کی طرف، سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، بڑی خوشی کی بات ہے، جلسہ ہو رہا ہے، آپ کے لیے اتنی بڑی بڑی اسکرین لگائی گئی، آپ جلسے میں آئی ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتا دیجئے، اس جلسے میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، تاکہ ہم اور آپ اپنی کمیوں کو ٹٹولیں، اپنی کمیوں کو تلاشیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ میری ماؤں بہنوں، میری بات بری لگے تو معاف کر دینا، ہم جب آپ کے علاقے میں آتے ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، 20 سال کی ہیں، 18 سال کی ہیں، 16 سال کی ہیں، سج سنور کر کے وہ جلسے میں جا رہی ہیں، دکانوں پہ جا رہی ہیں، سامان خرید رہی ہیں۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، اسلام کی تعلیم تو نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیم تو نہیں ہے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ ساؤتھ افریقہ ایک ایسا ملک ہے جہاں حجاب کے اوپر پابندی ہے، جہاں پردے کے اوپر بہت ساری عورتوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، مگر ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہے ہاشم املہ، اس کی بیوی کو کبھی آپ نے بغیر نقاب کے نہیں دیکھا ہوگا۔ فرانس ایک ایسا ملک ہے جہاں عورت کو نقاب پہننے پر جرمانہ دینا پڑتا ہے، مگر وہاں بہت ساری عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں تو نقاب میں نکلتی ہیں، حجاب میں نکلتی ہیں، وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، وہ اپنا بدن نہیں دکھاتی ہیں۔ میرے پیاری ماؤں بہنوں، آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ماحول میں پردہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو نقاب نہیں پہنا جاتا ہے، ہماری لڑکی نقاب پہن کر کے نکلے گی تو محلے والے بڑے تانے ماریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، سارا زمانہ ایک طرف اور اسلام ایک طرف، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو اسلام اجنبی تھا، اسلام انجان تھا، اسلام کو لوگ جانتے نہیں تھے، اسلام پر عمل کرنے والوں کو لوگ عجیب نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آگے چل کر کے ایک ایسا دور آ جائے گا کہ اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، اسلام پر چلنے والا اجنبی ہو جائے گا۔ آج آپ کے محلے میں، آپ کے اس علاقے میں کوئی لڑکی اگر حجاب میں نکلتی ہے، کوئی لڑکی اگر نقاب میں نکلتی ہے، سارے گاؤں کی نظر میں اور سارے علاقے کی نظر میں یہ بڑا عجیب و غریب ماجرا ہو جائے گا کہ پورے گاؤں میں تو کوئی لڑکی نقاب نہیں پہن رہی ہے، یہ نقاب میں کیوں جا رہی ہے؟ میری پیاری ماؤں بہنوں، اگر کوئی لڑکی یہ مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرنا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت ملے گی ان لوگوں کو جو اجنبی بن جائیں گے، انجان بن جائیں گے۔ جب سارا سماج بے پردہ تھا، جو مسلمان عورت پردے میں نکلتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان عورتوں، تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ میری ماؤں بہنوں، آپ کا چہرہ آپ کی زینت ہے، آپ کے ہونٹوں کی لپسٹک آپ کی زینت ہے، آپ کے ناکوں کی نتھیا آپ کی زینت ہے، آپ کے کانوں کا جھمکا آپ کی زینت ہے، آپ کے گلے کا ہار آپ کی زینت ہے، آپ کا پورا بدن آپ کی زینت ہے، اور آپ کو یہ زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ گھر میں بہت سارے رشتہ دار آتے ہیں،
کوئی دور کا رشتہ دار ہے، کوئی گھر کا بھگنا لگ رہا ہے، کوئی گھر کا بھتیجا لگ رہا ہے، وہ گھر میں آتا ہے اور گھر کی عورتیں اس کے سامنے بڑے دھڑلے سے آ جاتی ہیں، غلط ہے یہ، غلط ہے یہ، غلط ہے یہ، یہاں تک کہ اپنا سگا دیور، اپنے شوہر کا جو بھائی ہے وہ دیور بھی آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس کے سامنے بھی آپ دھڑلے سے اور جیسے چاہے ویسے اس کے سامنے آپ آ جاتی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ نے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، اے مردو تم پرائی عورتوں کے پاس اکیلے میں نہ جایا کرو، تم غیر عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، کیا دیور بھی اپنی بھابھی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ کیا جیجا بھی اپنی سالی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحم الموت، دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا تو اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ یہاں تو باقاعدہ سالیاں ماشاءاللہ دروازہ چھینک لیتی ہیں دلہے میاں کا، اور دلہے میاں جب تک پیسہ نہیں دے دیتے تب تک ان کو سسرال میں انٹری نہیں ملتی، اور یہ سب اس گھر میں ہو رہا ہے جو دیندار گھرانہ ہے، جہاں پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں لوگ، اور جہاں مردوں کے چہرے پر ماشاءاللہ سنت والی داڑھی ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ نے نماز کی پابندی کی ہے، جب آپ نے سنت کی پابندی کی ہے، تو اپنے اندر گٹس بھی پیدا کیجئے، اپنے گھر کی عورتوں کو منع کیجئے کہ یہ فضول رسمیں میرے گھر میں نہیں ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی تو دنیا میں رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، جس رسم و رواج سے انسانیت کو نقصان پہنچے، مانوتا کو نقصان پہنچے، جس رواج سے انسانیت کو دکھ پہنچے، اللہ کے نبی نے ہر اس رواج کو ختم کیا۔ ایک صحابی آتے ہیں، صحیح ابن حبان کی بالکل صحیح روایت ہے، ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اسلام لے آیا ہوں، اسلام لانے کے پہلے میں نے بہت بڑے بڑے پاپ کیے تھے، اے اللہ کے نبی ایک پاپ میں نے ایسا کیا تھا کہ وہ پاپ آج بھی مجھے کچوٹتا ہے، وہ پاپ مجھے آج بھی اندر سے چبھتا ہے۔ کیا کیا تھا تم نے؟ اے اللہ کے نبی میرے گھر میں ایک بچی تھی، مجھے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، میرے سماج کا دستور تھا بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ اے اللہ کے نبی ہم نے اپنی بیٹی کو پالا، وہ کچھ بڑی ہو گئی، وہ یا ابتی کہنے لگی، وہ ابا جان کہنے لگی، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، میں جب بھی بلاتا تھا وہ دوڑ کر کے میرے پاس آتی تھی۔ اے اللہ کے نبی میں اپنی قوم کے طعنے سن کر کے تنگ آ گیا، اور ایک دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس اپمان کو نہیں سہوں گا، اب میں اس کلنک کو نہیں سہوں گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو لیا، اپنے گھر سے تھوڑی دور پہنچا، ایک کنویں کے پاس پہنچا، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا تھا، اور بیٹی بڑی خوشی خوشی میرے ساتھ آ رہی تھی۔ میں جب بھی بیٹی کو پکارتا تھا وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی۔ اے اللہ کے نبی میں کنویں کے پاس پہنچا اور میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دھکا دے دیا اور اس کنویں کے اندر ڈال دیا، میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے مر گئی۔ اے اللہ کے نبی میری بیٹی کے آخری الفاظ جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں، ایک ہی لفظ وہ بار بار کہہ رہی تھی، یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان اے ابا جان، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی اے ابا جان اپنی بیٹیا کا قصور تو بتا دو، اپنی بیٹی کی غلطی تو بتا دو، آپ نے اپنی بیٹی کو کس غلطی کی سزا دی ہے؟ صحابی یہ واقعہ سناتے ہیں، صحابی رونے لگتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر کے غمگین ہو جاتے ہیں، اور صحابہ اس صحابی سے کہتے ہیں کہ تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا، تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا۔ وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تو اپنے دل کا دکھڑا بیان کر رہے تھے۔ پھر آپ اللہ کے نبی اپنے اس صحابی سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی جب تم اسلام لے آئے تو اسلام کے پہلے کہ تمہارے سارے پاپ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے، اب یہاں سے تم نئی زندگی کی شروعات کرو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے تو تمہارا یہ گناہ بھی اللہ کے معاف ہو جائے گا۔ تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو کیا وہ غلط کیا، لیکن تم نے اس وقت اسلام تم نہیں جانتے تھے، تمہارے پاس اسلام کی دولت نہیں تھی، اب تم اسلام لے آئے ہو تو تمہارا اس گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اس رسم کو بھی اللہ کے نبی نے ختم کیا تھا۔ جس معاشرے میں جس سماج میں یہ رسم تھی کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اس سماج میں اللہ کے نبی نے اس رسم کو ختم کیا، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس لڑکی کو زندہ زمین میں دفنایا گیا ہے، جس لڑکی کو مارا گیا ہے، جس لڑکی کو قتل کیا گیا ہے، اس لڑکی سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تجھے تیرے ماں باپ نے کس جرم میں مارا تھا؟
یہ تو 1400 سال پہلے کی بات تھی. 2022 کا دور چل رہا ہے، دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، آج انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، مگر حالات زیادہ نہیں بدلے. آج بھی بھارت کے اندر ہر منٹ پر نہ جانے کتنی لڑکیاں ماری جا رہی ہیں، کچھ ماں کے پیٹ میں ماری جا رہی ہیں، کچھ پیدا ہونے کے بعد ماری جا رہی ہیں، کچھ کوڑے کے ڈھیر میں پھینکی جا رہی ہیں. میرے بھائیوں، جب آپ اس کے سبب پر غور کرو گے، جب اس کی وجہ پر غور کرو گے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا یہ جہیز کی جو رسم ہے، اس رسم کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ آج اس رسم کی وجہ سے بھی بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن چکی ہیں. تو ہر اس رسم کو ختم کرو میرے بھائی جو رسم آپ کے سماج کے لیے اور آپ کے لیے بوجھ بنے. ہمارے نبی تو رسم و رواج کی بیڑیوں سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے تھے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو نبی تم کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرتے ہیں. ہمارے نبی تم کو رسم و رواج کی اور پرمپراؤں کی قید سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے. تو شادی بیاہ میں ہم رسم و رواج کو فالو کریں اور بنے ہیں ہم پکے مسلمان. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. مسلمان مکان بناتا ہے. اسی بنگال سے سوال آیا تھا میرے پاس، مولوی صاحب واستو شاستر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا واستو شاستر کیا ہوتا ہے؟ بولے وہ ایک علم ہوتا ہے اور اس کے مطابق لوگ اپنا مکان بناتے ہیں کہ کچن یہاں رکھنا ہے، کمرہ یہاں رکھنا ہے، باتھ روم یہاں رکھنا ہے. بہت سے مسلمان بھی اس پر عمل کرتے ہیں. میں نے کہا اسلام کے اندر واستو نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، جب آپ اپنے گھر کا باتھ روم بنائیں تو یہ دیکھیں کہ وہ پورب اور پچھم میں نہیں ہے. باقی آپ کا کچن کہیں پر بھی ہو، آپ کا کمرہ کہیں پر بھی ہو، واستو شاستر کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو گھر مکان بنانے میں واستو شاستر کو دیکھتے ہیں. مکان کے اندر وہ تعویذ لٹکاتے ہیں، دروازے کے اوپر وہ تعویذ لٹکاتے ہیں برکت کے نام پر. 786 لکھا ہوتا ہے برکت کے نام پر. یہ تمام چیزیں میرے پیارے بھائیو حرام ہیں. سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنی توحید کی اصلاح کرو. اس کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کیا کامیاب نہیں ہو سکتے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے ایمان میں، ان کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں تھی، وہی لوگ اللہ کے یہاں کامیاب ہونے والے ہیں. آج آپ کے گھر میں اگر عورتیں شرک کر رہی ہیں، اگر بچوں کے گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. اگر کسی پیر اور بابا کے پاس جا کر کے آپ کے گھر کی عورتیں سجدہ کر رہی ہیں تو یہ بھی شرک ہے میرے بھائیوں. اگر آپ کے گھر میں نظر بد سے بچنے کے لیے نیبو اور مرچا ٹانگا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے. اگر آپ کے گھر میں خیر و برکت کے نام پہ تعویذ لٹکایا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر میں ماں کی کوئی قسم کھاتا ہے، باپ کے نام کی کوئی قسم کھاتا ہے، اولاد کے نام کی کوئی قسم کھاتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. آج لوگ بڑے دھڑلے سے قسم کھاتے ہیں، بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تیری قسم کھاتا ہوں، تیرے سر کی قسم کھاتا ہوں. حرام ہے یہ. تو سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. نماز کی پابندی آپ کیجیے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ کی دکان چل رہی ہے، لیکن دکان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز مت پڑھیے. مسلمان کاروبار بھی کرتا ہے، دکان بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. تمہیں یہ منظر دیکھنا ہے تو سعودی عرب کی دھرتی پر آج بھی دیکھ لو. حی علی الصلاۃ کی آواز آتے ہی ساری دکانوں کے شٹر گر جاتے ہیں، لوگ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں. نماز کا ٹائم ہو گیا تو سارے کام بند. اور یہی قرآن کی تعلیم ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. میرے نیک بندے وہ ہیں ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا. اپنے کاروبار سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ میری دکان کا ٹائم ہے. خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ.
بچے 7 سال کے ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ میری ماؤں بہنوں، آپ بھی اپنے گھر کی لڑکیوں کو نماز کی تعلیم دیں۔ بچیاں جوان ہو جائیں تو خاص طور سے ان کو نماز ضرور پڑھوائیں اور رمضان کے روزے بھی ضرور رکھوائیں۔ ہمارے یہاں 12 سال کی لڑکیاں ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اب یہ ہماری بچی تو بہت چھوٹی ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر لڑکی کو مینسس شروع ہو گئے، اگر لڑکی کو ماسک شروع ہو گیا تو شریعت کی ٹرم میں وہ بالغ ہے، اور بالغ لڑکی کے اوپر روزہ فرض ہے، چاہے وہ مئی اور جون کے مہینے میں روزہ پڑ رہا ہو۔ آپ اپنی بچی کو چھوٹی چھوٹی کہہ کر کے اس کے روزے کو چھڑوا رہے ہیں، اس کا گناہ آپ کے سر پہ جائے گا۔ بچیاں بڑی ہو گئی، ان کو روزہ رکھنا فرض ہے، ان سے روزہ رکھوائیے۔ بچی آپ کی بالغ ہو گئی، اب جب وہ نماز پڑھے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کی قبول نہیں ہوتی۔ نماز میں وہ دوپٹہ اس کے سر پہ ہونا ضروری ہے۔ لڑکی بالغ ہو گئی، بغیر دوپٹے کے نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ کبھی کبھی آپ سوچئے میرے بھائی کہ قرآن میں اللہ نے کیسی کیسی باتیں بیان کی۔ گھر میں لڑکی اپنے ماں کے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، ساس اپنے داماد کے سامنے، ظاہر داماد سے پردہ تو نہیں ہے، بھائی سے پردہ تو نہیں ہے، باپ سے پردہ تو نہیں ہے، سسر سے پردہ تو نہیں ہے، مگر قرآن کیا کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ارے میرا بھائی ہے دوپٹہ جہاں تہاں رکھا رہے، نہیں، دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ یہ رب کا قرآن بتا رہا ہے، عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں جب تم زمین پہ چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، تاکہ تمہارے پائل کی آواز غیر مردوں تک نہ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو اسلام عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام اس بات کی کیسی اجازت دے دے گا کہ عورت تیز خوشبو والے پرفیوم لگا کر کے جلسوں میں جائے، عورت تیز خوشبو والے پرفیوم لگا کر کے بازاروں اور مارکیٹ میں جائے، وہ مردوں کے شانہ بشانہ اور ان کے ساتھ جا کر کے کھڑی ہو جائے؟ عورت تو وہ چیز ہوتی ہے میرے بھائی، اس کی چال سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کتنی شرم و حیا والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے اور بھوکے پیاسے تھے، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں اور اپنے اپنے جانوروں کو لے کر کے کھڑی ہیں، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور وہ دونوں لڑکیاں لائن سے الگ کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، دونوں لڑکیوں نے کہا اے موسیٰ، اے اللہ کے نیک بندے، ہم دونوں عورتیں ہیں اور یہ مردوں کی لائن ہے، اور مردوں کی لائن میں لگ کر کے اپنے جانوروں کو پانی ہم نہیں پلا سکتے، یہ ہمیں شوبھا نہیں دیتا، اس لیے ہم دور کھڑی ہیں، جب مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ یہ ہوتی ہے شرم و حیا والی عورت، مردوں کی لائن میں لگ کر کے میں نہیں کھڑی ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، ان کی بکریوں کو پکڑا، آگے بڑھے اور کنویں کا پانی نکال کے بکریوں کو پلایا اور لا کر کے ان کی بکریوں کو تھما دی۔ آج کے دور میں اگر کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی کی مدد کر دے تو وہ مدد بھی ایسے ویسا نہیں کرے گا، اس کا موبائل نمبر مانگے گا، اس کی فیس بک ID مانگے گا، اس سے رسم و تعلق بڑھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سبق دیا کہ مسلمان نوجوان کسی لڑکی اور کسی عورت کو بے سہارا دیکھے تو اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے، اس کے کام آئے۔ مجھے پتا چلا آپ کے یہاں عورتیں بیڑی بہت بناتی ہیں، بیڑی بہت بناتی ہیں، اور خاص طور سے وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ تو ہم نے ایسا بھی سنا ہے کہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ایسی عورتوں کا پھر کیسے گزارا ہوگا، وہ اگر بیڑی نہیں بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام نے کبھی بھی عورت کو بے سہارا نہیں رکھا ہے۔ عورت اگر بیوہ ہے تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر وہ شادی کے لائق ہو تو اس کی شادی کرائی جائے۔ ہمارے یہاں جو یہ رواج ہو گیا ہے، 30 سال کی عورت ہے، بیوہ ہو گئی، اپنے بچوں کے ساتھ گزارا کر لے گی، ڈھکوسلا ہے، یہ غلط ہے، حرام ہے، یہ اس 30 سال کی عورت کی جوانی کو برباد کیا جا رہا ہے۔
یہ کہہ کر کے وہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار لے گی. وہ گزارتی نہیں ہے، گزروایا جاتا ہے اس سے. سماج نے ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے، سماج نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ وہ 30 سال کی بیچاری بیوہ اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی شادی نہیں کرے گا. 50 سال کا بوڑھا بھی اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے گا اس کو کنواری لڑکی مل جائے گی، اور 30 سال کی بیوہ ہے اس سے کوئی مرد شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. اور 2 شادیاں کرنے کے لیے لڈو سب کے من میں پھوٹتا ہے. اس طریقے کی بیوہ اور مطلقہ عورتوں کو سہارا کون دے گا؟ ذرا اٹھاؤ اپنے نبی کی سیرت. ہمارے نبی نے اگر 11 شادیاں کی ہیں میرے بھائیوں تو صرف ایک بیوی آپ کی کنواری تھی اور باقی تمام بیویاں یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں. آپ نے ان کو سہارا دیا ہے. بیوہ کو سہارا دینے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں راشن پہنچا دیں. بیوہ کو سہارا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں کپڑا پہنچا دیں، اس کے بچوں کو اناج دے دیں. بیوہ کا سہارا یہ ہے کہ آپ بیوہ کا گھر بسا دیں، اس کے ساتھ شادی کر لیں. ایک بیوہ کی اصل مدد یہ ہے. اور جہاں تک بیڑی بنانے کی بات ہے، بات آپ کو بری لگے گی مگر بات سچ تو یہی ہے کہ جائز نہیں ہے میرے بھائی. بیڑی اسلام کی نظر میں حرام چیز ہے. اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اور جس چیز سے انسان کو نقصان پہنچے وہ چیز حرام ہوتی ہے. اور حرام چیز کو بنانا، اس کا کاروبار کرنا، اس کی تجارت کرنا، اس میں سپورٹ کرنا سب حرام ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. میری ماں اور بہنوں، آپ کا یہ بیڑی بنانا صحیح نہیں ہے. بہت سارے حلال اور جائز کام ہے، آپ کوئی دوسرا کام کریں. اگر کوئی بیوہ عورت ہے اسے اپنے گھر کی روزی روٹی چلانا ہے تو یہی دنیا میں یہی ایک کام تھوڑی بچا ہے کہ اسے بیڑی بنانا ہے. کل کو کوئی عورت شراب کا ٹھیکہ کھول لے اور کہے کہ ارے میں تو بے سہارا ہوں، میں کیا کروں گی، مجھے شراب ہی بیچنا پڑا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی. یہ آپ کی کمزور دلیل ہے، بودی دلیل ہے. اور بیڑی کا یہ بنانا یہ صحیح نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. ان دونوں لڑکیوں نے مردوں کی لائن میں کھڑی ہو کر کے پانی پلانا اپنے جانوروں کو گوارا نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، دونوں چلی گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ان کا نام بھی نہیں پوچھا، ان کا پتہ بھی نہیں پوچھا، بھوکے پیاسے یہ بھی نہیں کہا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو. دونوں عورتیں چلی گئیں. موسیٰ علیہ السلام پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں تیرا بندہ موسیٰ ہوں، اور اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں. اے اللہ تو جو بھی بھلائی مجھے عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں تیرے فضل و کرم کا محتاج ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس کا کرم مانگا، اس کی رحمت مانگی. کسی غریب کے کام آ جاؤ، کسی دکھی دل کے کام آ جاؤ میرے بھائی، اور اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو، ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. ادھر دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلی آ رہی ہے. وہ لڑکی کتنی خوبصورت تھی قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا. اس لڑکی کا نام کیا تھا قرآن نے یہ نہیں بتایا. اس لڑکی کی ہائٹ کتنی تھی قرآن نے یہ نہیں بتایا. وہ لڑکی دکھنے میں کیسی تھی قرآن نے یہ نہیں بتایا. لیکن جب وہ لڑکی چل رہی تھی اللہ نے اس کے چلنے کا انداز بیان کیا ہے. فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما کر کے چل رہی تھی، حیا کے ساتھ چل رہی تھی. اس کی چال کے اندر بھی شرم و حیا تھی. وہ شرما کے پیر رکھ رہی تھی. وہ دھیرے سے آتی ہے، شرما کے آتی ہے اور کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. چلو میرے ابو تم کو بلاتے ہیں، تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہمارے ابو تمہیں کچھ اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں، اس کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں. تو مسلمان عورت ایسی ہوتی ہے میرے بھائیو. آج تو ایسی بوڑھی عورتیں بھی گھر سے ختم ہو گئیں جو گھر کی کسی جوان لڑکی کو اگر بیہودہ کپڑا پہنتے ہوئے دیکھیں تو ان کو ٹوکیں اور منع کریں کہ یہ کپڑا تو نے کیسا پہنا، جا بدل کے آ. آج تو وہ بوڑھی عورتیں بھی گھر سے ختم ہو گئیں. آج تو جیسی بیٹی ہے ویسی ماں ہے، ماں بھی بے شرم ہے، بیٹی بھی بے شرم ہے. میرے بھائیوں شرم و حیا آج ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہی ہے. مردوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے اور عورتوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے. ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں کس طریقے سے شرم و حیا پیدا ہو اور ہمارے گھر میں وہ شرم و حیا پیدا ہو جو حضرت فاطمہ کے اندر موجود تھی. حضرت فاطمہ چکی بھی چلایا کرتی تھی، اپنے بیٹوں حسن و حسین کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے چکی بھی چلا رہی ہیں اور زبان پر تسبیح کے کلمات بھی جاری ہیں.
میری پیاری ماں بہنوں، جس بچے نے اس ماں کا دودھ پیا ہو، جس ماں نے چکی چلاتے وقت اللہ کی تسبیح پڑھی ہو، جس نے رات میں تہجد کی نماز پڑھی ہو، جس نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہوں، جس نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہو، اس ماں کا بچہ نیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میری ماں بہنوں، آپ کو صرف 4 کام کر لینا ہے، 4 کام آپ کر لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ کون سے 4 کام ہیں؟ اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھ لے۔ آج کل دن چھوٹا ہے، آج کل دن چھوٹا ہے، جاڑے کا موسم ہے۔ آج کل اگر ہماری عورتوں کے جو رمضان کے روزے چھوٹے ہیں، اس موسم میں بڑی آسانی سے رکھ سکتی ہیں، اس کو رکھ لیں۔ یاد رکھیے، پچھلے رمضان کا روزہ جو چھوٹا ہے وہ آنے والے رمضان کے پہلے آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ اس کو رکھ لیجئے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ سردی کے موسم میں جب دن چھوٹا ہوتا ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، عورتیں وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیں، اور مرد حضرات کے لیے بھی بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ نفل روزہ رکھ لیں، ثواب کمانے کا بڑا پیارا موقع ہے۔ تو جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کر لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کی ہر بات آپ کو نہیں ماننا ہے، مگر شوہر کی جو صحیح بات ہے، جو شریعت کے حساب سے جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، شوہر کی بات آپ کو ماننا ہے۔ آپ اپنے شوہر کو اپنی انگلی پہ نچانے والا نہ بنائیے۔ شوہر آپ کی زندگی کی گاڑی کا ڈرائیور ہے، اور ڈرائیور جس طرف گاڑی لے کے جاتا ہے ادھر جایا جاتا ہے۔ شوہر کی اطاعت کرنا یہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے سجے سنورے، میک اپ کرے، خوشبو لگائے، یہاں تو شوہر کو چھوڑ کے سب کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، شوہر کے لیے کبھی نہیں سجتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے شوہر کے لیے سجے اور سنورے، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنی عزت و آبرو کے معاملے میں اور شوہر کے مال کے معاملے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ یہ 3 کام سب سے بہترین عورت کرتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے روزے رکھے، نماز کی پابندی کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اور چوتھا کام کیا ہے؟ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنی وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے آج کے اس دور میں، اپنی آبرو کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے میری ماں اور بہنوں۔ یہ فیس بک کا دور ہے، یہ انسٹاگرام کا دور ہے، یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہو رہا ہے اس سماج میں۔ اور آج حالات یہ ہیں کہ جائز طریقے سے نکاح کرنے کے لیے ہزاروں اڑچنیں اور رکاوٹیں ہیں، اور ناجائز طریقے سے ملنے کے لیے بڑے آسان راستے ہیں۔ ایسے ماحول میں ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کے رکھے تو یہ میرے بھائیوں، یہ سمجھو اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہونے کی نشانی ہے، یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، کپڑا جب سفید ہوتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ داغ سے بچایا جاتا ہے۔ کپڑا کالا ہو داغ لگ جائے گا تو دکھے گا نہیں، مگر کپڑا سفید ہو تو ہلکا سا ایک کیچڑ کا چھیٹا بھی اس پر بڑا دور سے نظر آئے گا۔ عورت کا جو کردار ہوتا ہے، عورت کا جو کیریکٹر ہوتا ہے، عورت کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی نازک ہوتی ہے۔ عورت اپنے دامن پر کبھی دھبا نہ آنے دے۔ کرسمس کا تہوار آج لوگ منا رہے ہیں، جاؤ ذرا قرآن میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ پڑھو، آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے میرے بھائی۔ جب مریم کے پاس اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ اے مریم تیرے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا، مریم نے کہا مجھے بچہ پیدا ہوگا، میری شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے آج تک کسی غیر مرد نے ٹچ نہیں کیا ہے، مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ قال کذالک، فرشتے نے کہا یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تیرے پیٹ میں بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے روح ڈالی گئی۔ سارے بچے دنیا کے ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، یہ دنیا کا پہلا بچہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے روح ڈالی گئی حضرت مریم کے پیٹ میں، اور اللہ نے کہا ہو جا، اور ماں کے پیٹ میں، مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام
ان کے پیٹ میں وجود میں آ گئے، جنم لے لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور جب بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا، ہائے ہائے ہائے، قرآن نے جو الفاظ بیان کیے میری ماں اور بہنوں، ایک عزت دار عورت، ایک شرم و حیا والی عورت، ایک اپنے کردار کی، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی عورت کے لیے اس سے بڑا افسوس اور دکھ کوئی نہیں ہو سکتا کہ سماج اس کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ مریم کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے اللہ تو نے آج کے پہلے مریم کو موت کیوں نہ دے دی؟ اے اللہ مریم مر گئی ہوتی، مریم کا کوئی نام نہ جانتا۔ اے اللہ آج جب میرے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوگا، اے اللہ میں سماج کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ آج لوگ میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے، میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے، اے اللہ میں سماج کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، میرا نام کوئی جاننے والا نہ ہوتا۔ اللہ نے کہا مریم کوئی بات نہیں، بچہ تو پیدا ہوگا، تمہاری عزت کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اے مریم تمہیں پانی چاہیے، بچے کی پیدائش کے ٹائم پانی کی ضرورت، پیاس لگے گی تمہیں، تمہارے نیچے نہر جاری ہو جائے گی، تمہیں بھوک لگے گی، اے مریم اس کھجور کے پیڑ کو ہلانا، پکی ہوئی تازہ تازہ کھجوریں تم کو ملے گی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ دسمبر کا مہینہ تو سردی کا ہوتا ہے، کھجور کے پکنے کے ٹائم گرمی کا موسم ہوتا ہے، مئی اور جون کا مہینہ ہوتا ہے، 25 دسمبر کی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ٹائم۔ اللہ نے کہا مریم کھجور کے پیڑ کو پکڑ کر کے ہلاؤ، تازہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ فکلی واشربی وقرری عینا، اے مریم کھاؤ اور پیو اور سکون سے رہو، کوئی نظر آئے تو بات مت کرو اور کہہ دو کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت مریم بچے کو گود میں لیتی ہیں اور لے کر کے اپنی قوم کے پاس آتی ہیں۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا مریم تو کنواری تھی، کنواری مریم کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد چلن تھا، نہ تو تیری ماں بد چلن تھی، تو نے یہ پاپ کیسے کر دیا؟ پتہ یہ چلا کہ لڑکیاں اگر بگڑتی ہیں تو یہ 3 رشتہ دار بڑے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ایک بھائی، ایک ماں، ایک باپ۔ اگر بھائی اسٹرکٹ ہو، باپ صحیح ہو اور ماں صحیح ہو تو بیٹی کے بگڑنے کا چانس بہت کم ہے۔ اگر بیٹیاں بگڑ رہی ہیں تو یا تو بھائی گڑبڑ ہے، یا باپ گڑبڑ ہے، یا ماں گڑبڑ ہے۔ کہا کہ اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی ہارون وہ بھی نیک آدمی ہے، تیرا باپ بھی نیک آدمی ہے، تیری ماں بھی نیک عورت تھی، تو کیسے بد چلن نکل گئی؟ ہائے ہائے، ایک پاک دامن عورت کے اوپر جب اتنا بڑا الزام لگایا جائے، اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی میرے بھائی۔ مریم نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف، کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا بولنا نہیں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم ہم اس بچے سے کیا بات کریں، یہ تو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، ہم اس بچے سے کیا بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے، ابھی دودھ پیتے بچے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دامن پر جو دھبا لگایا جا رہا تھا، ان کی ماں کی عزت پر جو کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، اللہ نے ان کی ماں کی حفاظت کے لیے بیٹے کو زبان دے دی اور ماں کی گود میں بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے کہتے ہیں، اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا میرے ذریعے برکت ہوتی رہے گی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا
میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا، اللہ نے مجھے بد نصیب نہیں بنایا، اللہ نے مجھے ظالم نہیں بنایا۔ علماء کہتے ہیں جو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جو ماں کا دل دکھاتا ہے، جو ماں کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جبار اور شقی بنا دیتا ہے، اللہ اسے بد نصیب بنا دیتا ہے، اللہ اسے ظالم بنا دیتا ہے۔ جو اپنی ماں کو نہ چھوڑے وہ دنیا میں کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مریم تھیں، اللہ نے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، ان کے ڈیفنس کے لیے ان کے معصوم بچے کو زبان دے دی۔ اور عیسائی کتنے نادان لوگ ہیں کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد جو پہلا جملہ بولتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عیسائی اس کو نہیں مانتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتے ہیں، ہم ان کو سلیو آف گاڈ مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور عیسائی ان کو سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے اور عیسائی کے بیچ میں۔ اور عیسائی لوگ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، ان کو سولی دے دی گئی، وہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو سولی دلوا دی اور سارے انسانوں کے گناہ انہوں نے اپنے سر پہ لے لیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا۔ عبدالغفار صاحب اپنے گناہ کے ذمہ دار ہوں گے، ہمارے صدر صاحب اپنے گناہ کے ذمہ دار ہوں گے، آپ اور ہم اپنے اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی ہے، انہیں اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا ہے، اور قیامت کے پہلے وہ آئیں گے دنیا میں اور 40 سال زندہ رہیں گے، اور بعض روایات کے مطابق 7 سال زندہ رہیں گے، اور ان کے دور میں بڑا عدل و انصاف ہوگا، اور پھر وہ اپنی نیچرل موت ان کو آئے گی، اور اس کے بعد وہ انتقال کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔